अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन के बारे में। आज हम देख रहे हैं ख़ासकर मार्केट के अंदर एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है। मार्केट में कल भी हमने देखा था और आज भी पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। एज अगर हम बात करें मार्केट की जो एक पूरे रीजन के अंदर पोजीशन दिखाई देती है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी भी काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि सस्ते दामों दिखाई दे रहा है, यानी कि एक चीप और एक डिस्काउंटेड रेट पे मैसर है मार्केट के लिए। ये पोजीशंस फॉरनर्स के लिए भी स्ट्रांग हैं और साथ साथ उनको ये दिख रहा है कि इस साइकोलॉजिकल बैरियर पे जो कि मार्केट अभी भी दिखाई दे रही है 1,70,000 और 71 देयर अबाउट जो मार्केट का नंबर्स होते हैं, तो इसमें ये भी चीज़ें हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर मजीद चाम आ सकता है और मार्केट इस ईयर के बाद 200 के यानी कि 2 लाख पे भी आ सकती है। तो दिस इज़ द रीज़न। और जो आज की हम कह सकते हैं कि एक फ्लैट पोजीशन देखी गई है मार्केट की, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये कंसोलिडेटेड मार्केट है। मार्केट थोड़ा आगे बढ़ती है। कल भी हमने देखा था वीक के आगाज़ में ही कि मार्केट ने उसे कंसोलिडेट किया। जो नंबर्स मार्केट के पास आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करके, कंसोलिडेट करके, फाइन ट्यून करके फिर नेक्स्ट डे दिखाई देता है। और इतने अच्छे लेवल्स पर जब इतनी अट्रैक्शन देखी जा रही है मार्केट के अंदर, तो प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। दिस इज़ द रीज़न कि आज सेकेंड डे है और अभी भी मार्केट के अंदर इतना चार्म मौजूद है। ऑफ कोर्स मार्केट में ये जो लेवल्स हैं यानी कि 1,71,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर इंटैक्ट दिखाई देता है और फाइनली एक फ्लैट नोट मार्केट का हुआ है। तो अपडेट्स भी दिखाएंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चुनाय साहब, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। उनसे पूछते चलते हैं कि आज की पोजीशन और ओवरऑल मार्केट की जो एक डायरेक्शन दिखाई दे रही है वो क्या रही। अस्सलाम वालेकुम अहमद चुनाय साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहमद चुनाय, सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी हम ये देख रहे हैं मार्केट के नंबर्स, डेली बेसिस पे इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशंस, ये तमाम चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं, यानी कि वो इन्वेस्टर जो मार्केट के अंदर आ चुका है वो जुड़ा हुआ है मार्केट से। और साथ साथ न्यू इन्वेस्टर्स, हम देख रहे हैं कि अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, अवेयरनेस भी लोगों को हो रही है, क्योंकि जब इतनी अट्रैक्शन है, इतनी लुक्रेटिव मार्केट है, तो लोग मिस नहीं करना चाहते। ये बस क्या एडवाइस करेंगे और मार्केट का ओवरव्यू बताइएगा हमें। अहमद चुनाय साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी चुनाय मैं साहब। सवाल जी, सवाल जरा रिपीट कर दें इस जी, वक्त थोड़ा बस सा। मार्केट का ओवरव्यू बताइएगा, क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के नंबर्स और ये अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा हम कह सकते हैं अभी मज़ीद इस जो ये एनुअल ईयर एंड हो रहा है, हम क्या साइकोलॉजिकल बैरियर एक्सपेक्ट करें और नेक्स्ट ईयर जो है वो कैसा लग रहा है आपको। और दूसरा ये कि आज जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मरहला है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो ये मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, मार्केट अपनी जगह पर स्टेबल है। और हम ईयर एंडर की बात करें तो इस पूरे साल के अंदर जब हम देख रहे हैं कि मार्केट ने बेपनाह रेवेन्यू जनरेट किया है लोगों के लिए, और मार्केट की एक स्टेबिलिटी, एक स्टिफनेस नजर आई है। बाज लोगों का राइट। था कि मार्केट इस लेवल पे नहीं पहुंचेगी 1,70,000 के लेवल पर, लेकिन हमने आपके प्रोग्राम में हमेशा पॉजिटिविटी की बात की है, इसलिए कि मार्केट की डेप्थ नजर आती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सा क्या जरूर है, लेकिन उसकी जगह लोकल इन्वेस्टर्स ने ले ली है और लोकल इन्वेस्टर्स अपनी जगह पर मजबूत बैठा हुआ है। बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की जो मार्केट है, मैं ये समझता हूँ कि राइट। आज का ये जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है जो चल रहा है, और अच्छा मैं वहीं पर अहमद बैठा हुआ चुनाय हूँ। साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। अभी जो एक बड़ा ही गर्मा गर्मी जहाँ पे चल रही है, मैं वहाँ के बारे में पूछना चाहती हूँ, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से हटके पीआईए के हवाले से पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बिडिंग जारी है। फर्स्ट जो सेगमेंट है यानी कि पहला मरहला है वो कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड मरहला स्टार्ट हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, जो आरिफ हबीब कंपनी लिमिटेड है, इन्होंने 115 अरब रुपए की बोली लगा दी है, तो ज़रा इसके बारे में बताइए। और हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं कि ये एक्चुअली इसमें क्या क्या माजरा है, बिडिंग में क्या प्रोसेस होगा, कौन जीतेगा, किसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं और फोरकास्ट क्या दिखाई दे रही है। देखिए, मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, इसी यहीं से डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ। और अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त 115 बिलियन की जो ऑफर की है आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने, तो यहाँ अभी प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब नेक्स्ट राउंड का की जो बिडिंग है वो यहीं से शुरू होगी, इसलिए कि दो बिडर ने क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट राउंड के लिए,
जिसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम है 115 बिलियन के साथ, जिसमें एकेडी ग्रुप भी शामिल है, फातिमा फर्टिलाइजर भी शामिल है, गौर अच्छा। एजाज साहब का ग्रुप भी शामिल है। इसी तरह दूसरा जो ग्रुप है लकी कंसोर्शियम, उन्होंने 1.5 बिलियन की ऑफर दी है और ये दोनों क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन अब जो बिड शुरू होगी वो 115 जी। बिलियन से शुरू होगी। देखिए इसमें जो टेक अवे है वो ये है कि आज पाकिस्तान के एसेट्स के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है कि 100 बिलियन के रिजर्व प्राइस पर हम 15 बिलियन ऊपर जो है वो लोगों ने ऑफर किया है, जो इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और मैं समझता हूँ कि बाय एंड राइट। लार्ज ये बिड जो है वो अच्छी जाएगी। 115 बिलियन से शुरू होगी तो जाहिर है दोनों ग्रुप कहीं ना कहीं ऊपर बढ़कर आएंगे। मैं एग्जैक्ट अहमद नंबर्स चिनॉय की साहब, बात आज हम ज़रा थोड़ा सा पीआईए के हवाले से ही बात करेंगे, क्योंकि अब ऑफ कोर्स यही एक इम्पॉर्टेंट आज की जो डेवलपमेंट है वो है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें आपने कहा कि लकी ग्रुप भी मौजूद है, इसमें आरिफ हबीब जो कंसोर्शियम है जिसमें फातिमा फर्टिलाइजर एंड ऑल जो कंसोर्शियम है वो मौजूद है, साथ साथ नेक्स्ट बिडिंग भी यहीं से ही स्टार्ट होगी। तो आपको लगता है कि जो इसमें और भी कंपनीज शामिल हैं, जैसे एयर ब्लू ने भी बोली लगाई है 26 बिलियन रुपीस की, तो हर कंपनी के बारे में मैं चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा बताइए कि ये जो एक तो बिडिंग जो स्टार्ट हुई है ये अप टू द मार्क है, यानी कि एक पीआईए हमारा एसओई है, यानी कि स्टेट ओन एंटाइटी है, तो ये उन हाथों में जाएगी जो इसके ये जो फ्लैगशिप करियर है इसको लेके भी चले, तो पाकिस्तान का नाम भी होगा। आपको लगता है कि ये जो बिडिंग की जो अमाउंट रखी गई है ये काफ़ी है या कितनी होनी चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जो 100 बिलियन की रिजर्व प्राइस रखी थी वो अप टू द मार्क इस सेंस में है कि जो इसकी रियल वर्थ वैल्यू है जी। उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने अचीव किया, लोगों ने उसको रियलाइज किया। हम तीन बिडर की अलग अलग बात कर लें तो एयर ब्लू मैं समझता हूँ कि उनकी बिड बहुत दूर है, वो जो मैक्सिमम जो मिनिमम प्राइस थी उससे जो है वो 25% पर वो आए हैं जी। और उनका एक रियल इंटरेस्ट जो है वो इस बिड से नजर आता है, जिस पे हम्म। मैं कमेंट नहीं करता। इसके बाद बाकी जो बिडर हैं, दो बिडर हैं, उन्होंने 1.5 और 115 की बिड की है। इसका मतलब है कि ये रियल जेन्युइन बायर्स हैं, इनका इंटरेस्ट मौजूद है और वो पीआईए को सही मानों में सही इंटरनेशनल तरीके से उसको चलाना चाहते सो हैं। देर आर टू ग्रुप्स, आप समझता कह हूँ। रहे हैं कि एक तो लकी ग्रुप हो गया है एंड दूसरा आरिफ हबीब ग्रुप है, जो कि जी आपको सीरियस बायर्स दिखाई दे रहे हैं, जो 1.01 एंड 1.15, जी राइट, बिल्कुल, ये तो बिलियन इसका रुपीस मतलब की ये है कि इन्होंने बिड्स करवाई हैं। ये एक जेन्युइन वो है। मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के हिसाब से और इकोनॉमिक एनालिस्ट के हिसाब से ये बात कहूंगा कि जो मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखी है, जो इसके बारे में बात सुनी है, जो इसके एसेट्स को देखे हैं, मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पीआईए इज अ वेरी वेरी गुड बार्गेन, वेरी वेरी गुड डील। और जो भी ये डील लेगा अच्छी मैनेजमेंट के साथ, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर कर सकता है। कि उसकी शेयर प्राइस भी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। आज अगर ये 125 बिलियन के करीब जाती है तो इसका शेयर प्राइस जो है 16 और 20 रुपए के दरमियान बनता है, तो इजीली आगे जाके डबल भी हो सकता है। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो सिनारियो है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यस, जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस से हुआ है, लोगों का उस पर कॉन्फिडेंस लेवल है। पाकिस्तान के दो बड़े कंसोर्शियम जो हैं वो हम्म। इसमें आए हैं और दोनों बड़े कंसोर्शियम के पास बड़े बड़े नाम हैं। मैंने आपको नाम बताया, आरिफ हबीब कंसोर्शियम में एकेडी जी। ग्रुप भी है, फातिमा फर्टिलाइजर भी है, गौरी जासरात भी है। इसी तरह जब हम उसमें जाते हैं रकी कंसोर्शियम के साथ, तो उनके साथ भी पाकिस्तान के दो तीन बड़े ग्रुप हैं। तो ये सारे ग्रुप जब इकट्ठे हों तो इसका मतलब है कि दे मीन सीरियस बिजनेस। मैं सलाम पेश करता हूँ प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मिनिस्टर को, उनके पूरे अमले को, उनकी पूरी टीम को, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कि उनकी गाइडेंस के अंदर ये इतना बड़ा काम हुआ है कि आज पाकिस्तान में तमाम जो एसेट्स हैं उनकी सही मानों में प्राइवेटाइजेशन उनकी एक्चुअल वैल्यू के साथ होगी। आज इन दो बड़े ग्रुप ने इंटरेस्ट किया है तो कल बाकी बड़े ग्रुप जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका भी इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, यहाँ काम ट्रांसपेरेंसी से राइट। होता है, लोग जो हैं वो अपना इंटरेस्ट लेते हैं, लोग कंपनीज को एनालाइज भी करते हैं। बिल्कुल। और जो कुछ चाहा इन बिडर्स ने एक कंपनी को वायबल बनाने के लिए, वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने उनको एक्सेप्ट किया। तो ये एक्सेप्ट करना कि जी 75% आप ले लें और 25% आपके पास ग्रीन शू ऑप्शन होगा, और इसके बाद भी सिर्फ 7.5% जो है
وہ گورنمنٹ ریٹین کرے گی. 92.5% جو ہے وہ اس کمپنی کے اندر جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پرکشش آفر نہیں ہو سکتی. جو ایسٹس ہیں وہ بھی ان ویلیوز کو کور کر جاتے ہیں, اور جو بھی یہ لے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریونیو جنریشن, اس کی جو اکنامک کنسولیڈیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی اس گروپ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پھر آف کورس پی آئی اے کے حوالے سے اس کی پاپولیرٹی بھی پوری دنیا میں موجود ہے, تو یہ ایک واقعی بڑا فائدے کا سودا ہوگا. ساتھ ساتھ اگر دیکھیں احمد چنوائے صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں پی آئی اے کے پرائیویٹائزیشن کے اس مرحلے کی, فرسٹ جو سیگمنٹ ختم ہوا ہے, سیکنڈ سیگمنٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, یعنی کہ لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ ہر بار پرائیویٹائزیشن کا مرحلہ اسٹارٹ ہوتا ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوتا, یعنی کہ یہ جو ہے وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے سٹک ہو جاتا ہے. تو پرائیویٹائزیشن اب تک کوئی اتنا زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہوا, تو آج کی جو یہ ڈیولپمنٹ ہے آپ کو اس سے کتنی زیادہ امیدیں ہیں؟ دیکھیں 100% میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ اور اچھا پروسیس تھا, اور اب تک اس میں کوئی ہچ نہیں آئی. اور اب یہ فائنل مرحلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو ڈیزائرڈ پرائس تھی اس سے 15% تو اوپر ہو گیا ہے, اور اچھا, مزید 5-10% ڈیپینڈز آن دی انویسٹرز کہ وہ اس کو اوپر لے کے چلی جائیں. سو تو گورنمنٹ کی میں ڈیزائرڈ سمجھتا ہوں پرائس کہ کیا تھی؟ 100 جو انہوں نے آج اوکے, ڈسکلوز کی ہے وہ ان کی ڈیزائرڈ پرائس یہ تھی. منیمم پرائس جو ہے وہ 100 تھی, اور اس ریزرو پرائس کے اوپر اگر 15% آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو سلسلہ سٹارٹ ہوگا وہ ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہائیسٹ بیڈر ہے اس کو چلا جائے گا. اور یہ ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن کے لیے بھی اور پاکستان گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹرسٹ لیول ہے کہ جب لوکل انویسٹرز اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو پھر باہر کے انویسٹرز بھی جو دوسرے پرائیویٹائزیشن کے پروسیسز ہیں اس میں ضرور آئے گا, اور جو پاکستان کے رائٹ. وائٹل ایسیٹس ہیں اس کی صحیح معنی میں ویلیو ملے گی, نہ کہ ہم سال کا جو ہے وہ 1,000-1,200 روپے نقصان کریں ان وائٹل ایسیٹس پہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہاں پر آف کورس ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ ان کو دیکھا جائے, آپشنز موجود ہیں کہ ان پہ کام کیا جائے, اور ساتھ ساتھ ایس او ایز کی ہی بات چل رہی ہے. پرائیویٹائزیشن کے مراحل اسٹارٹ ہو چکے ہیں, تو اب آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا بھی ذکر کیا, تو اسٹاک مارکیٹ کی جو اس کی شیئر پرائز ہوگی وہ کب تک متوقع ہوگی, کیا پروسیس ہوگا پرائیویٹائزیشن کے؟ آج کے جو بڈر ون کرے گا اس کی بڈ, تو اس کے بعد جو مرحلہ ہوگا وہ بھی ہمارے ویورز کو بتائے گا کہ کیا مرحلہ ہوگا اس کے بعد کا. دیکھیں اس وقت جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس میں 75% کے اوپر یہ بڈ ہوئی ہے, اور 75% میں 67.5% جو ہے وہ ابھی جمع کرانا ہے, یعنی ایک ودن ریزنیبل ٹائم, اور 33% جو ہے وہ ودن اے اسپین آف 8 to 12 months جو ہے وہ جمع ہوگا. اس میں مختلف شرائط ہیں کہ آپ شیورٹیز بھی دیں گے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ نے اپنا جو ہے وہ سیفٹی وال بھی اس میں رکھا ہوا ہے کہ کہیں بڈر بھاگ نہ جائے, اور ہر چیز کو جو ہے وہ سیکیورٹائز کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو گروپس ہیں وہ بڑے کنسولیڈیٹڈ ہیں, وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی ملا سکتے ہیں, اور اس میں بھی کچھ شرائط موجود ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج نہ صرف گورنمنٹ سیکیورٹائز ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں جو بڈر ہے وہ بھی جو ہے اس کی بھی سیفٹی والز ہیں, اور وہ بھی جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے اس پورے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر کے پیمنٹ کر کے اسیٹس اپنے نام کرا سکتا ہے. تو یہ بائی اینڈ لارج ایک اچھا پروسیس ہے, اور یہ ایک بینچ مارک بن جائے گا باقی رائٹ. تمام پروسیس کے لیے, اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے ایسیٹس کو صحیح معنوں میں ریلائز کرا سکے گی. اور جو یہ نعرہ ہے کہ گورنمنٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود بزنس, گورنمنٹ افیئرس پہ توجہ دے, بزنس جو ہے وہ بزنس مین کریں, اور پاکستان کے بزنس مین کا اس گورنمنٹ پہ اعتماد جو ہے میں سمجھتا ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے, اور یہ آف اعتماد جو کورس ہے نو وہ ڈاؤٹ. پاکستان کو نئی ترقیاتی منزلوں پہ لے کے چلا جائے گا. ویل احمد چنوائے صاحب, ہم آپ سے رابطہ کریں گے. آف کورس یہاں پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی اپڈیٹس ہمارے پاس موجود ہوں, ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کو ساری چیزیں پتہ چلیں گی تو آپ ہمیں بتاتے بھی رہیے گا. احمد چنوائے صاحب کا بہت بہت شکریہ, موجود رہے آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خورشید برلاس صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر, آپ اکانومسٹ بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, ویری وارم ویلکم ان دا شو. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, بڑی زبردست گرما گرمی چل رہی ہے, پی آئی اے کی فائنلی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڈرز بھی بڑے ہیپی دکھائی دے رہے ہیں. اتنے ساری بڈنگ میں صرف 2 جو بڈرز ہیں وہ ون کر پائے ہیں, جس میں یعنی کہ ون سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ مرحلے میں شامل ہو پائے ہیں, جس میں عارف حبیب کنسورشیم ہے اینڈ سیکنڈلی لکی گروپ ہے.
اور ان کی بڈنگ جو ہے وہ 100 بلین روپیز سے ابو ہے. تو آپ کی کیا اس میں فور کاسٹ ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کس طریقے سے یہ مرحلہ سیکنڈ اسٹارٹ ہوگا اور کتنی بڈنگ جو ہے وہ جا سکتی ہے اب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی خوش آئین مرحلہ ہے جو اس وقت اس کو ابھی ہم نے پہلے مرحلے سے آگے ہم سیکنڈ مرحلے پہ چلے گئے ہیں. نو ڈاؤٹ اس وقت گورنمنٹ بڑی سیریس ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. اس سے پہلے جیسے بھی آپ نے بھی انٹرو میں کہا اور شروع میں کہا کہ اس سے پہلے بھی اس کو 2-3 دفعہ آکشن میں لے کے آئیں, لیکن کوئی پرائیویٹلی کوئی اتنا اچھا انکریجنگ رسپانس نہیں آ رہا تھا. اچھا, یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا بڈنگ ہے یا آکشن کہہ لیجئے. اٹس ناٹ اے نارمل کہ آپ نے کسی خاص کسی پراپرٹی کا آکشن کر دی ہے. یہ اس کے پیچھے بڑی کافی اس میں کمپلیکیشنز موجود ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دونوں پاکستانی پارٹیز ہیں جو آ رہی ہیں اور دونوں بڑا کریڈیبل نام رکھتی ہیں اس کے حوالے سے. اور جب ان کی طرف سے انویسٹمنٹ کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے بعد ہمارے پاس فورن انویسٹمنٹ بھی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ود ان 5 ایئر $80 ارب انویسٹر نے انٹیکٹ اس میں ڈالنا ہے. پھر 1 سال تک آپ کسی امپلائی کو نکال نہیں سکتے. اچھا. اور دوسرا جو مسئلہ اس میں جو میں سمجھ رہا ہوں ہے ڈیفینیٹلی بیڈرز نے ہر چیز کو اسٹڈی بھی کیا ہوگا. یہ مسئلہ تو نہیں ہے, یہ تو ایک امپلائیز کے لیے میرے خیال میں تھوڑا سا سیف ہورائزن بلڈ اپ کیا گیا ہے. نہیں, وہ یقیناً کیا گیا ہے, لیکن ہمارے ہاں اوور سٹافنگ تو موجود ہے, اس پہ تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو لیزنگ ایشوز ہیں, جو ایئر کرافٹ ہمارے ابھی تک لیزنگ پر ہیں, ان کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیسے آگے براڈ فارورڈ آف کورس جو بڈرز ہیں انہوں نے یہ تمام چیزیں نیٹیگریٹیز اسٹڈی کی ہوگی, اسٹڈی کیا ہوگا. لیکن یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستانی انویسٹر باہر نکلا ہے. یہ گورنمنٹ پہ اعتماد کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ جتنی لائبلٹیز اس وقت گورنمنٹ کے اوپر آ رہی ہیں. گروپس آر ویری سیریس گروپس, اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیریس بزنس کمیونٹی ہے. اور یہ آف کورس اگر یہ 2 نام سامنے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج پرائیویٹائزیشن کا مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے گا. مجھے امید ہے جی اس دفعہ یہ کافی حد تک, کیونکہ اس دفعہ بڈر بھی سیریس ہے اور گورنمنٹ بھی سیریس ہے کہ اس کو, اور تمام لوگ ایک پیج پہ دکھائی دے رہے ہیں. تو مطلب if there is a will there is a way. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں نا, میں اس کو اس اینگل سے باہر دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے میرا سبجیکٹ ہے فورن انویسٹمنٹ, تو فورن انویسٹمنٹ کے لیے بڑی خوشائن بات ہے, کیونکہ میں جب بھی میں اتفاق سے کل رات ہی کو پہنچا ہوں واپس, تو وہاں پر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کیا آپ لوگ خود انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں تو پھر ہم آئیں گے. آپ انویسٹمنٹ کریں نا اور آپ ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے لے کے آئیں. خورشید صاحب, اب جب کہ یہ پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے اور گورنمنٹ کی کٹی پہ سے برڈن کم ہو جائے گا, آف کورس یہ ایک برڈن ہوتا ہے نا جب آپ ایس او ای کی بلیڈ کر رہے تھے تمام, آلدو پی آئی اے پھر بھی پروفٹ ٹیکنگ اینٹائٹی بن چکی تھی, ایک پروفٹ بکنگ اینٹائٹی, بٹ ابھی بھی ہمارے پاس اور بھی اس کے بعد اسٹیل مل بھی ہے اور بہت ساری ڈسکوز ہیں اور بہت سارے تقریباً 80 کے قریب ایس او ایز ہیں. اب وہ کیا لگ رہا ہے کہ خاص کر پی آئی کی پرائیویٹائزیشن سے کیا ایک انفلوئنس جائے گا باقی ایس او ایز پہ؟ دیکھیں ایک اچھا میسج آئے گا. اب پی آئی اے کو پچھلے چند سالوں میں اس کو پروفیٹیبل کر دیا تو جا کے آپ کو ایک اچھی پرائز ملی. اب اسی طرح اسٹیل مل کے اندر بھی دوبارہ رشیا جو ہے اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ایک پروفیٹیبل پراپرٹی بنے گی تو اس کو آپ کو اچھی پرائز ملے گی. کوئی بھی نقصان کا سودا تو بزنس مین نہیں کرے گا. بہت زیادہ ایسی لائبلٹیز نہ ہو جو کہ پتہ لگے کہ جو کچھ آ رہا ہے گورنمنٹ کے پاس وہ ساری لائبلٹیز میں یہ ایڈجسٹ ہو گیا تو فائدہ کچھ نہیں اس کا. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو پروفیٹیبل لے جا کے جب آپ آکشن کریں گے ڈیفینیٹلی دین وی ول گیٹ اے گڈ پرائس آن اٹ. اچھا, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی بڈرز سامنے آئے تھے جنہوں نے کافی کم بڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگائی ہے, 26 بلین روپیز. یہ تو بالکل نہ کے برابر ہے. ایئر بلو نے جو ہے وہ یہ بڈ شو کی ہے, اس کے حوالے سے کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ ایئر بلو کا ایشو کچھ اور ہے. ایئر بلو کا ایشو صرف بڈنگ تو اپنی جگہ موجود تھی, شاید امیجیٹلی ہائی کورٹ کا ڈیسیجن بھی آ گیا تھا کہ انہوں نے 5 ارب روپے کی لائبلٹیز پے کرنی ہے جو ان کا جہاز کریش ہوا تھا. تو اس کے بعد وہ فوراً اپنے آپ کو انہوں نے اس آکشن سے علیحدگی اختیار کر لی. تو وہ اگر نہ آیا تو شاید یہ ریس میں شامل رہتے. تو وہ جب کورٹ کا ڈیسیجن ایک دم آج یا کل میں آ گیا تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ واپس لینا پڑا اپنا جو بھی آفر تھی اس کو. آئی سی.
اچھا خورشید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب کہ یہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گی تو جو بھی کمپنی اس کو ٹیک اوور کرتی ہے, جو بھی بڈنگ ون کرتی ہے, اس کے بعد یہ مرحلہ ہوگا کہ وہ تقریباً اس کے اوپر ایک 5 سال تک کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ یعنی کہ تقریباً 80 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لگائے گی, اور اس کی گارنٹی بھی آف کورس آج ہی وہ یہ دے دیں گے. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا, اور کس طریقے سے جو پی آئی اے کی پوزیشن ہے, آف کورس دونوں گروپس میں ہی اگر دیکھا جائے تو اتنی مسلس موجود ہیں کہ دونوں کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو گارنٹی آج دیں گے تو کیا گارنٹی دینے والا ون کرے گا یا جو آج بولی زیادہ لگائے گا وہ ون کرے گا, ایک یہ بھی سوال ہے. دیکھیں دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. صرف بولی دینا اور بعد میں پتہ لگے جی وہ گارنٹی کو میچور نہیں کر پا رہے تو وہ تو بات آپ کے ادھوری رہ گئی. جو دونوں چیزوں کو پوری کر سکتا ہو. اچھا یہ بات ایک اپنی جگہ موجود ہے کہ فیس پہ یہ ہیں, لیکن ان کے ساتھ کنسورشیم میں بھی ان کے ساتھ موجود اور پارٹنرز بھی ہوں گے یقیناً. تو تاکہ یہ کنسورشیم بنا کے اس کو مطلب بڈ میں شامل کیا گیا ہے تو ممکن ہے پیچھے ان کے ساتھ کوئی فورن انویسٹمنٹ بھی ہوگی, اس میں ڈفرنٹ کمپنیز کے شیئرز ہوں گے. تو وہ فیس پہ یہ ہیں, کیوں ان دونوں کی فیس ویلیو ہے, فیس ویلیو بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ بھی ٹرسٹ کرتی ہے, بزنس مین بھی ٹرسٹ کرتا ہے, ٹرسٹ وردی گروپ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ان کا آنا میں سمجھے بہت خوش آئند بات ہے. اچھا آنے والے دنوں میں کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ میں بھی کوئی ایک نئی ایئر لائن مزید آ رہی ہے. تو اب جب کہ یہ پرائیویٹ انٹائٹی بن جائے گی تو ٹکٹ پرائز, امپلائیز کی یہ سیلری, یہ سب بھی امپیکٹ کرے گا آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل کرے گا. دیکھیں جب بزنس مین آئے گا تو اس نے تو پروفٹ کے لیے آیا ہے. وہ تو دیکھیں یہ سرکار ایئر لائن جب چلاتی ہیں تو ان کے ہر روٹس پروفیٹیبل نہیں ہوتے ہر چیز. ہاں گورنمنٹ کی بات تو ایسی ہے نا جیسے ایک ماں ہے, کبھی فائدہ ہوا نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل کمزور ڈیسٹینیشنز پہ بھی جانا ہے, اچھے ڈیسٹینیشن, تو اس نے ایک ایوریج نکالنا ہوتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائن ہوتی ہے اس نے پروفٹ کو دیکھنا ہوگا. اب ابھی بھی ایسی ایئر لائن موجود ہیں جو اپنے ہوم ڈیسٹینیشن پہ ٹچ ہی نہیں کرتی, کہتے جی وہاں سے ہمیں بزنس نہیں مل رہا, ہمیں بزنس مل رہا ہے دوسرے ڈیسٹینیشن سے, تو وہ وہاں سے اپنے چیزوں کو, اپنے پیسنجرز کو, کارگو کو لے کے. لیکن جو کچھ کلیشز تو ڈیسائیڈ کیے ہیں جیسے انویسٹمنٹ کے حوالے سے 5 سال کے اندر, یو ہیو آلریڈی سیڈ دیٹ, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی چیزیں کہ کون کون سے روٹس ہیں, کوئی ری راؤٹنگ تو نہیں ہوگی, اس ٹائپ کی چیزیں بھی کچھ ہوں گی کیا کنڈیشنلٹیز میں؟ اس وقت پی آئی اے کے پاس بے شمار روٹس موجود ہیں, لیکن شارٹیج آف ایئر کرافٹ ان کو میچور نہیں کر پا رہے تھے. تو وہ بھی آپ مطلب دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ روٹس ہو جائیں گے. مطلب یہ پروفیٹیبل سودا ہے, نقصان کا سودا نہیں ہے. اچھا دونوں پارٹیز کے لیے, چاہے گورنمنٹ کے لیے ہو چاہے ان کے ون ون ہے, کیونکہ 75% شیئرز جا رہے ہیں, 25% ابھی بھی سرکار کے پاس ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹلی جب کمپٹیشن میں آتا ہے نا, اٹ مینس کہ تھوڑا سا یہ جو پالیسی میکرز ہیں دے آر ویری کین کہ پرائیویٹائز تو ہو جائے لیکن 25% ہمارے پاس بھی ہو. پی آئی اے کا نام تو چلے آف کورس پرائیویٹائز کی طرف چلا گیا, یعنی کہ پرائیویٹ گروپ کے پاس آ گیا, لیکن اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کریں گے, اس کی پرفارمنس ایسی ہوگی. تو کیا کوئی ایسا کلیشے بھی ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پی آئی اے واپس گورنمنٹ کے پاس آئے گی ایک عرصے بعد؟ میرا نہیں خیال کہ یہ واپسی, ہاں اگر پرفارم نہ کر پائے بڈر, اس میں دیکھیں ہر ایگریمنٹ کے اندر ایک ڈیفالٹ کلاز یقیناً موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی ساری شرائط پہ اگر عمل درآمد نہیں کیا تو گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی نہ کوئی چیک ضرور ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کوئی کسی چیز کو آپ ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں گے. دیکھیں پی آئی اے کے اندر, پی آئی اے کی ٹیم کے اندر کیپیسٹی موجود ہے اس کو رن کرنے کی. تو صرف بات یہی آ جاتی ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں کو سیاست میں زیادہ استعمال کر لیا جاتا ہے, اوور اسٹافنگ ہو جاتی ہے, وہ اس لیے نقصان میں چلے جاتی ہیں. پرائیویٹ ایئر لائن نے تو ان کو پتہ ہے کہ جی ایک ایئر کرافٹ کے اوپر 100 آدمیوں کا سٹاف ہونا چاہیے, تو ہمارے 500 لوگ کیوں ہیں؟ تو وہی ہے نا کہ اوور اسٹافنگ کی وجہ سے, اسی وجہ سے آپ وہی پروفیٹیبل پروجیکٹ آپ کا نقصان میں چلا جاتا ہے. رائٹ. تو اس لیے جب بزنس مین آئے گا اس نے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے, اور اس نے اس حساب سے اس ایئر لائن کو چلانا ہے کہ سروسز بھی اچھی دوں,
कंपटीशन भी मैंने फेस करना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और इस कंडीशनैलिटीज़ में एक और अपनी कंडीशन ऐड की है कि अगर तो 25% गवर्नमेंट के पास है और ये बिडर्स विन भी कर लेते हैं और ये टेक ओवर भी कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है PIA और ये चाहते हैं कि मज़ीद 25% ले लें गवर्नमेंट से, तो उसके लिए भी बिडिंग होगी ऑफ कोर्स, या जो भी एक प्रोसीजर होगा वो हमारे सामने आएगा। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि एक तरफ जो है वो प्राइवेट एंटाइटी बन गई, प्रॉफिट भी बुक कर रही है और गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट उनको दे दे? मेरा नहीं ख्याल कि उस 25% को रीबिडिंग में जाएंगे। डेफिनेटली उसका राइट मौजूद है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो बिडर ऑलरेडी है। अगर उसने उस प्रोडक्ट को या कमज़ोर प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल बना दिया तो उनका हक ज़्यादा है कि वो 25 अगर गवर्नमेंट रिलीज भी करती है तो वही ग्रुप ले जो ऑलरेडी उसने प्रॉफिटेबल कर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट को इसमें क्या फ़ायदा होता है? आप समझते हैं कि गवर्नमेंट उस वक्त फ़ायदे में रहेगी कि ये शेयर उसी प्राइवेटाइजेशन की जो कंपनी है उसको दे दे, या अपने पास रखे? क्योंकि देखें ना, अपने पास रखेंगे तो वहाँ से भी तो फ़ायदा आएगा ही। नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि इमीडिएटली तो मैं नहीं इसको देख रहा कि ये 25% गवर्नमेंट इमीडिएट रिलीज कर, पहले हमने परफॉर्मेंस तो देखनी होगी ना। हाँ। कि जो बिडर है उसने परफॉर्म कैसा करना है, फिर स्टॉक एक्सचेंज में इसके प्राइस शेयर का प्राइस कहाँ जा रही है, तो उसके बाद अभी बहुत ये लंबा सफ़र है, ये इतनी जल्दी इसको हम क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन अभी एक स्टेप बहरहाल हो गया है, ये खुशाइन है। अब नेक्स्ट स्टेप के बाद चीज़ें और खुल के सामने आ जाएंगी, तो बड़ा अच्छा कदम लिया है मैं समझता हूँ। कम से कम एटलीस्ट सरकार की लायबिलिटीज़ में तो कमी आनी शुरू हो गई। राइट। अच्छा बरलास साहब, ये भी बताइएगा कि एक तरफ हम आपने ये जिक्र किया कि ये अभी मुमकिन नहीं है कि अभी 25% जो है वो दिए जाएं, तो कब तक इसको, यानी कि आप समझते हैं कि 5 साल का अरसा तो हमने कहीं नहीं देखा? आफ्टर द 5 ईयर, एटलीस्ट आफ्टर द 5 ईयर, क्योंकि देखें जब तक उनसे री इन्वेस्टमेंट तो पूरी करवा ली जाए ना, जो उनके साथ शराइत मौजूद हैं, ताकि हम ये तो देखें कि अगर मतलब फिर इफेंट बैठ आ जाएगा कि जी आपने हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए और आप ये वाले आप दूसरे मरहले पे चले गए। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जब प्राइवेटाइजेशन अब हो ही रही है और हम कह सकते हैं कि एक जो कंपनी अगर हो गई, SOE हो गई, तो आने वाले दिनों में जो 27-28 SOEs हैं जिसमें कुछ डिस्कोज और स्टील मिल भी शामिल है, जो कि फौरी बुनियादों पे प्राइवेटाइज करना ज़रूरी है और IMF की कंडीशनैलिटीज़ में भी मौजूद है, तो आपको लगता है कि इसके बाद कितना टाइम लगेगा? क्योंकि जब हम पहले बात कर रहे थे तो उस वक्त ये सुनने में आ रहा था कि तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा रिक्वायर्ड है एक SOE को प्राइवेटाइज करने का, जो मरहला होता है वो होता है। तो फिर 27 या 28 जो SOEs जो को फिल फॉर करना है, तो उसके लिए फिर कितना हमें टाइम चाहिए होगा? मेरा ख्याल है कि विद इन 5 ईयर हम 90% तक टारगेट अचीव कर सकेंगे। क्यों कि अभी हमने उन प्रोजेक्ट्स को लेना है जो किसी हद तक हम समझते हैं कि प्रॉफिटेबल है, जिनको सेल आउट करना आसान है। राइट। तो अगर हम अभी से अगर उन नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को पहले अगर ले आए तो पब्लिक का या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा। तो जो बाकी हमारे जो प्रोजेक्ट्स रह जाएंगे वो फिर वहीं रुक जाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं मचानी है, इतनी जल्दी ये सौदा है नहीं, तो इट विल टेक टाइम। एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग इट वेरी मैच्योरली। हम देखें ना कितनी मैच्योरिटी से इसको देखा गया है। हालांकि जो पहले हम देख रहे थे कि PIA के लिए एक बिडिंग का किया गया था, उस वक्त जरा थोड़ी हैपन हैजल नहीं, वो कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे बस कर लें आप, तो किसी अब तरीके ज़्यादा वो है नहीं। अच्छा, PIA की पोजीशन को भी तो स्ट्रॉन्ग किया है ना आपने, तो उसकी वजह से उसके रेवेन्यू में आपको फ़र्क पड़ रहा है ना। मतलब अगर आप आज से PIA को पिछले 3-4 साल पहले देखें और आज PIA को देखें, तो अब ये लायबिलिटीज इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन करंटली ये प्रॉफिटेबल कर दिया आपने, ठीक है ना। तो जब ये करंटली प्रॉफिटेबल हो गया तो इसका मतलब कि इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है कि मैं अगर अपनी एनर्जी इंटैक्ट डालूं तो इसमें मजीद प्रॉफिट लिया जा सकता है। कुछ ऐसी एयरलाइंस हैं जिनको PIA ने बनाया, आज वो कहाँ से कहाँ चले गए, 200-250 से ज़्यादा का फ्लीट है उनके पास। और हमारे पास 20-25 का फ्लीट भी नहीं है, और हमारे पास जो क्रू मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऑफ कोर्स तो ये एक प्राइवेट कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो बिजनेस करे। हमेशा से गवर्नमेंट ने कहा कि अब गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, इस जो एक एस्पेक्ट है उनको विजिट करेगी, इसको देखेगी। तो अब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाएगी, आपको लगता है जब प्राइवेटाइजेशन के ये मराहिल पूरे हो जाएंगे और तमाम जो SOEs है वो भी इस मराहिल में आ जाएंगी कि प्राइवेटाइज होने लगें,
تو گورنمنٹ جو پالیسیز بنائے گی تو کیا اب جامع پالیسیز ہوں گی؟ اب کیا ان کے اوپر عمل درآمد پراپرلی ہوگا؟ کیونکہ پالیسیز کی اگر ہم بات کریں تو پالیسیز تو بہت ساری موجود ہیں، مسئلہ تو امپلیمنٹیشنز پہ آتا ہے۔ اچھا نتاشا، ایک چیز میں ضرور اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کا یقیناً کاروبار کرنا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے ایک انوائرمنٹ دینا، ایک پالیسی۔ لیکن کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس کے اندر گورنمنٹ کو آنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، جس کے اندر گورنمنٹ کی موجودگی ضرورت ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جائے گا تو وہ عام عوام کا خیال اس طرح نہیں رکھ سکے گا جیسے کہ گورنمنٹ رکھتی ہے۔ گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی، پرائیویٹ سیکٹر سبسڈائز نہیں کرے گا، تو اس لیے کچھ سیکٹر ایسے ہیں جن کے اندر سرکار کو آنا پڑتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ باقی ایک اچھا انوائرمنٹ دیں اور بزنس مین کو بزنس کام کرنا دیں۔ رائٹ، اور گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ بس ایک تھا کہ یہ ایس او ای ہے، اس کو بیچنا مقصد نہیں ہے، اس کو ایکچولی گورنمنٹ کے پاس انویسٹمنٹ آنی چاہیے پراپرلی۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایف ڈی آئی کے لیے جہاں کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں تھرو ایس آئی ایف سی، ہم نے کتنا زیادہ اس 2 سالوں کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں، ڈفرینٹ وزٹس دیکھے ہیں ڈگنیٹریز کے، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور اب جب کہ پاکستان اتنا زیادہ سب کے لیے ایک لیکریٹو مارکیٹ بن چکا ہے، اتنی اٹریکشن اس کے اندر، اتنی زیادہ چمک بلڈ اپ ہو چکی ہے، تو یہ تو اس کا سہرا تو جاتا ہے ایس آئی ایف سی کو۔ تو اب جب کہ یہ ایئر لائن کو بیچنا مقصد نہیں بلکہ انویسٹمنٹ لانا ہے، تو اس کے بعد کیا پلانز ہوں گے گورنمنٹ؟ دیکھیں اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو انٹرنیشنلی جو لیبیا کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، یہ بہت ہی خوش آئند ہوا ہے۔ یہ ایک آپ نے ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آ گئے۔ افریقہ ہمارے ساتھ میں پوری مارکیٹ موجود ہے، گلف کنٹری ہمارے ساتھ موجود۔ اب ہمیں ملٹری ہارڈ ویئر کے ایکسپورٹ کی طرف جانا چاہیے۔ جب تک ہم ملٹری ہارڈ ویئر ایکسپورٹ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنے ٹارگیٹس کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ ہم آپ ٹیکسٹائل لے لیں، ایف ایم سی جی لے لیں، فارما لے لیں، وہ آپ جتنے مرضی ایکسپورٹ کر لیں، ملٹری ہارڈ ویئر سے میچ نہیں کرتا۔ آج دنیا یا ڈیولپ کنٹری جتنی بھی ہے وہ انہی چیزوں کی ایکسپورٹ کے بعد آج یہاں پہنچی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بڑا زبردست ایک انیشیٹو لیا ہے لیبیا کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے۔ F-16-13 تھنڈر آپ دے رہے ہیں، ٹینکس دے رہے ہیں، نو ہاؤ دے رہے ہیں، ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، تو اس سے جتنا بڑا ریونیو ہمیں آ رہا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، یہ سیکنڈ مرحلہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب بڈنگ کی جو ایک پرائس ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں لمحہ بلمحہ، آپ اسکرینس پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس بڈنگ کی جو پرائس ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب 115 سے اب 117 بلین روپیز پر پہنچ چکی ہے۔ لیٹس سی کہ اب کہاں تک اور کب تک جاتی ہے یہ بڈنگ، اور اس کے بعد کیا ہمارے پاس ریزلٹس آتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آف کورس جب ہم پرائیویٹائزیشن کے مرحلوں کی ہی بات کر رہے ہیں تو یہ جو بڈنگ بڑھ رہی ہے، تو پھر میرا سوال ہے برلاس صاحب کہ یہ کہاں تک جائے گی بڈنگ؟ یہ میرا خیال ہے، میں جہاں تک ایزیوم کر سکتا ہوں، کیلکولیشن کو دیکھوں تو یہ 5 to 10% تک پہنچ جا سکے گی۔ 5 to 10% کا مقصد یہ ہے کہ 120 بڑی بات ہو جائے گی، 20 بھی بڑی بات ہوگی، مطلب 18-19 پہ جو بھی بڑی RF بات ہے۔ کنزورشم ہے انہوں نے 115 کی تھی لاسٹ، اب 117 پہ چلی گئی ہے، تو یہ 2 گروپس 118 ہو چکی ہے۔ چلیں جی، یہ آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں، 118 بلین روپیز کی جو پی آئی اے کی بڈ ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے، دوسرا مرحلہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور بڈرز آر ویری کین کہ اب دیکھیں کس گروپ کو، کس کنزورشم کو یہ ملتی ہے۔ اور یہ آف کورس یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہم بالکل سیکنڈ بائی سیکنڈ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بڈنگ کا پروسیس چل رہا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ امپیکٹ دیکھیں گے کہ پی آئی اے کس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی فلرش کرتی ہے، کیونکہ آف کورس دس از اسٹیٹ اون انٹائٹی، اور اب اس کے بعد یہ پرائیویٹ جو ہے وہ چلی جائے گی، کمپنی بن جائے گی، تو اس کے کیا کیا امپیکٹس ہوتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بلار صاحب یہ بھی بتائیے، 118 بلین روپیز اب تک کی بڈنگ ہو چکی ہے، آگے کیا ہونے والا ہے؟ مزہ آ رہا ہے مجھے ایکچولی، آئی ایم انجوائنگ۔ اچھا، ایک چیز جو بڑی اہم میں سمجھ رہا ہوں اس بڈنگ سے جو ریفلیکشن آ رہی ہے وہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں بھی اوور آل آئے گی۔ ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو رہا ہے نا کہ انویسٹمنٹ کون کیوں کرے گا، جی حالات سازگار ہیں، پالیسی سازگار ہے، تو اس کا امپیکٹ دوسرے بزنسز پہ بھی آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج کا آنے والے دنوں میں آپ اس کا بہت اچھا رزلٹ دیکھیں گی۔ تو یہ صرف ایک پی آئی اے نہیں ہے، یہ ایک اچھا ایک میسج آ رہا ہے انٹرنیشنلی کہ مطلب انویسٹمنٹ کی گنجائش موجود ہے۔ پھر آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں یقیناً انٹرنیشنل انویسٹرز موجود ہوں گے، تو یہ کیونکہ آپ بہت کے اچھا پاس جب میسج۔ لوکل انویسٹرز ایک پی آئی اے کے لیے آئے ہیں تو اب
आपको लगता है जब डिस्कोज एंड स्टील मिल ऑफ कोर्स अ बिग एलिफेंट जो कि आएगा प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो उस वक्त फिर बिडर्स आप समझते हैं कि इंटरनेशनल होंगे, फॉरेनर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए ना, ये आज की बिडिंग जो कॉन्फिडेंस दे रही है ना, इसके कितने इम्पैक्ट्स हैं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। बरलाल साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करके अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे पास 119 बिलियन रुपीस की जो बिड की न्यूज़ है वो आ चुकी है, और अब तक की जो बिडिंग के आप अपने स्क्रीन्स पर देख भी सकते हैं विजुअल्स हमारे जो प्रोग्राम में शामिल हैं। यहाँ पर 119 बिलियन रुपीस की बिडिंग अब तक की हो चुकी है, और लेट्स सी कि ये कहाँ जाके स्टॉप होती है। वी आर वेरी क्यूरियस कि अब ये पता चले, और जितना ज़्यादा ये बिडिंग का अमाउंट बढ़ेगा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो किटी है उसके अंदर पैसा ज़्यादा जाएगा। बरला साहब, 119। हाँ जी, वो 20 मैंने कहा आपको जी, 20 तक जाएगा, 120 तक जाएगा, बल्कि इससे ऊपर भी हो सकता है, जिस तरह की अब ये सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। अब ये 2 बिडर्स हैं ना, अगर 3 होते तो शायद इससे ज़्यादा जाता। और ओके हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़, मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पे क्यों ज़्यादा हूँ कि हमें फॉरेन एक्सचेंज भी तो चाहिए ना। तो जब इंटरनेशनल बिडर आएगा या इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा तो वो डॉलर में लेके आएगा, तो हमारी एक वो भी मैं समझता हूँ कि कमी को दूर करने के लिए एक अच्छा ज़रिया होगा, क्योंकि हमें इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की भी ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, और इंटरनेशनल इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लोगों का बड़ा एतमाद बिल्डअप हो गया है। राइट। अच्छा, 120 बिलियन रुपीस की जो न्यूज़ है वो आ चुकी है। अब तक की जो हम आपको बता रहे हैं अपडेट, उसमें 120 बिलियन रुपीस यानी कि 120 अरब रुपए की बोली लग चुकी है PIA की, जो कि ऑफ कोर्स ये आपको अपडेट आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं, और ये लाइव जो एक चीज़ें हैं वो आपको सामने मौजूद हैं। और थोड़ा सा एक इसके ऊपर ये भी देखना जो है, इसको ऑफ कोर्स खुशी दे रहा है कि आने वाले दिनों में PIA के हवाले से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक अप टू द मार्क होने जा रही हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अलाइन हो रही हैं, PIA की बिडिंग जारी है, ये सिलसिला भी जारी है। अब तक की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए और इकॉनमी की न्यूज़ आपके साथ ऑफ कोर्स डेली हम बेसिस पे शेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को थोड़ा सा एक क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे, और अब से कुछ देर बाद जो है वो आपसे मिलेंगे दोबारा। बरलाल साहब, आप यहाँ मौजूद रहे, वेल थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई। लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या आते हैं। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अच्छे रिजल्ट्स आएँ और हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जाते जाते आपको बताते चलें, तकरीबन 121 अरब रुपए की बोली जो है वो अब तक हो चुकी है, और ये बिडिंग का अमाउंट अब तक हो चुका है। लेट्स सी कि ये कहाँ क्लोज होती है। दैट इज इट। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं PIA के हवाले से। ऑफ कोर्स PIA की प्राइवेटाइजेशन का मरहला, ये सेकंड फेज़ जो है वो स्टार्ट हो चुका था, और अभी इसमें 30 मिनट्स का जो एक हम कह सकते हैं ब्रेक है वो लिया गया है। ख़ासकर इसमें 3 बिडर्स शामिल हुए थे। जब ये फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर 3 बिडर्स मौजूद थे, जिसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम था, और जिसमें लकी ग्रुप और एयर ब्लू ग्रुप जो है वो शामिल था। एयर ब्लू ग्रुप ने सबसे कम बोली लगाई, जिसमें 26.5 बिलियन रुपीज़ की बिड की उन्होंने, जबकि लकी ग्रुप ने 101.5 बिलियन रुपीस की बिड की, और जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है इन्होंने 115.5 की जो बिलियन रुपीस की अमाउंट थी वो बिड की। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि सेकंड फेज स्टार्ट हुआ। सेकंड फेज के अंदर फिर अमाउंट जो है वो बढ़ गई। फिर हमने देखा कि 116 के हवाले से, 117 के हवाले से, 118, 19, देन 20, और अब 121 बिलियन रुपीस की बिड जो है वो लास्ट हो चुकी है। लकी ग्रुप ने और जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है, ये दोनों बिडर्स शामिल हैं सेकंड फेज के अंदर, और अब यहाँ पर ब्रेक है। इस ब्रेक के बाद दोबारा मरहला स्टार्ट होगा, दोबारा वो रिजल्ट सामने आएगा हमारे पास, और ये देखा जाएगा कि कितनी अमाउंट मजीद बढ़ाई जाती है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि PIA की प्राइवेटाइजेशन का मरहला एक अरसे से पेंडिंग था। हम IMF प्रोग्राम में हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में। इट इज़ वन ऑफ द कंडीशनैलिटीज़ के स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, स्टेट ओन एंटाइटीज़ जो कि ब्लीड कर रही हैं, उनको जितना जल्द हो सके प्राइवेटाइज किया जाए। आज ये फाइनली गवर्नमेंट ने एक मैच्योरिटी के साथ, एक अच्छे स्टेक्स के साथ इस मरहले को स्टार्ट किया है। 75% जो शेयर्स होंगे वो बिडर्स को दे दिए जाएंगे, 25% शेयर्स अभी भी गवर्नमेंट के पास रहेंगे।
اور اس کے بعد مزید کلاز ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. ہمارے ساتھ اتنے سارے ایک گیسٹ موجود ہیں, پینل موجود ہیں, ان کو ہم آپ سے انٹروڈیوس کرواتے رہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان دی اسٹوڈیو نعیم کریم صاحب. آپ اکانومسٹ بھی ہیں, انالسٹ بھی ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم نعیم صاحب, ویری وارم ویلکم ان دا شو. اور ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے چودھری محمد اکمل صاحب. آپ اکانومسٹ بھی ہیں, انالسٹ بھی ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. اور ڈاکٹر ایوب مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. آپ اکانومسٹ بھی ہیں, انالسٹ بھی ہیں. تو آپ تینوں گیسٹ کو بہت بہت خوش آمدید. سب سے پہلے یہ ایک پروگرام کا دوسرا حصہ ہے, ہم بھی آج لائیو ٹرانسمیشن کی طرح اپنے ویورز کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے نعیم کریم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیا لگ رہا ہے آج پی آئی اے کی بڈنگ کا جو یہ سیکنڈ فیز ہے, اب اس میں ایک پاز آیا ہے 30 منٹس کا, اس کے بعد کا جو ایک آپ سمجھتے ہیں مرحلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کتنی میچورٹی کے ساتھ اس کو لے کے چل رہی ہے, اور فائنلی پی آئی اے, ایس او ای, انٹرپرائزز, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بڑے عرصے سے چلتا رہا, پہلے بھی اس کے اوپر ایک دفعہ یہی ایپیسوڈ ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن جو اس میں جو بڈ آئی تھی اور اب جو بڈ آئی ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم دیکھیں, اور سیریس بھی اس میں سیریس بھی نہیں تھے, اب واقعی سیریس ہیں اس میں. خالی پی اے نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ملک ہیں, وہ نقصان میں جا رہی ہیں. تو ان کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. نجکاری اسکیم میں کافی اس پہ کام ہوا, اور پرنسپلی بہت ساری چیزوں کو ایگری کیا گیا. ٹرمس تو جیسے پی ٹی سی ایل کو کیا گیا تھا, اسی ٹرمز اس میں ہوں گی جو شیئرز گورنمنٹ کے پاس ہوئیں گے. اس میں امپلائمنٹ کو بھی کنسنٹریشن میں رکھا جائے گا کہ ان امپلائمنٹ نہ ہو, ایک لمیٹڈ جو ہے لوگوں کو اس کے اندر سے گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے. مطلب ساری چیزوں کو دیکھ کے کیا جائے گا. تو اب نیکسٹ فیز میں یہ کہ کوشش تو یہ کہ میکسیمم بڈ کے اوپر جایا جائے. ابھی بھی جو یہ 121 کی آپ نے بتائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی نیگوسیشن تھوڑی سی ہوں گی, تو چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ٹرمز وہی ہے کہ جو گورنمنٹ نے اس میں رکھی ہوئی ہیں وہ ابھی سامنے آئیں گی. ابھی تک ایسی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسے پتہ چلے کہ جی کن ٹرمز کے اوپر ہم نے جانا ہے. بٹ ایک اچھا خوش آئین فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی انجام دہی تک پہنچانا چاہیے ہمیں آج کے دن میں. اور ویسے بھی یہاں پر ہمارے پاس آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا ذکر کیا, تو ایک کنڈیشنالٹی یہ بھی ہے کہ تقریباً 75% شیئرز دیے جائیں گے, 25% گورنمنٹ اپنے پاس رکھے گی. خاص کر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایک اسٹیٹ اون اینٹائٹی کا نام ہے, اور اس نام کو بھی کیری کرنا ہے. یہ جو دو گروپ سامنے آئے ہیں, ایک تو لکی گروپ ہے, دوسرا عارف کنسورشیم ہے, یہ دونوں ایک ہم کہہ سکتے ہیں میچور گروپس ہیں, اور یہ اس طریقے سے سٹیکس اگر جاتے ہیں, یعنی کہ لوکل انویسٹر اٹھ کے لیے اپنی ایئر لائن کو لے رہا ہے, اپنی ایئر لائن کو ٹیک اوور کر رہا ہے, تو کیا میسج جائے گا انٹرنیشنلی؟ لیکن فرسٹ جو پہلی جو چیز ہے وہ یہی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے کہ اپنا لوکلی آپ کا ایک گروپ جو ہے نا آپ کو اون کرنے لگا ہے. پھر آپ اس کو آپ فلیکسیبل ہوں گے ان کے ساتھ. دیکھیں آئی پی پیز کے جو ہمارے سامنے نتیجہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو کانٹریکٹس کیے, ہم اس میں باؤنڈ ہو گئے تھے کہ ہم اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. فائنلی اس گورنمنٹ میں آپ کے کچھ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کنڈیشن دوبارہ سے انہوں نے اس کو ریکنسیڈریشن کیا, ریٹس ریوائز کیا. لیکن اس میں یہ کہ لوکل گروپس ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں ان کا اسٹیک موجود ہے, اور دونوں کمپنی جو ہیں کریڈیبل کمپنیز ہیں, اپنے بزنس کر رہی ہیں, آج کی نہیں ہیں, بڑے عرصے سے کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری اس میں آئے گی, اور وہ ٹھیک ہے کنسورشیم پارٹنر ان کے سے انویسٹر کوئی بھی ہو, کسی دنیا کا بھی, اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. فیس کے اوپر دیکھنا ہے کہ ابھی اگر گروپ ہے اور آج کا نہیں ہے, اور آج کا نہیں ہے, اور بہت میسج جو ہے نا پازیٹیو جائے گا انٹرنیشنل لوگوں کے لیے کہ جو ایک انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے کہ جب پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, ایس ایف سی کام نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, تو یہ لوکلی انویسٹمنٹ کرنے لگے اور لوکلی اس کو بائی کریں گے, تو وہ بھی باؤنڈ ہوں گے گورنمنٹ کے ساتھ بہت ساری کنڈیشنز کے اوپر, اور جو نام ہے وہ پاکستان کا ہی رہے گا, پاکستان کا ہی رہے گا. ایگزیکٹلی. اب نام کے اوپر کیا چلیے تو خیر اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ہی پتہ چلے گا. میں ڈاکٹر ایوب مہر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے آج کا جو انوائرمنٹ دیکھا گیا, فائنلی ایک سیریسلی ہم کہہ سکتے ہیں ایک سیریس نوٹ دیکھا گیا ہے. اس سے پہلے جو پرائیویٹائزیشن کی کوششیں کی گئیں گورنمنٹ کی جانب سے, وہ آف کورس اس میں کوئی اتنا فروٹفل رزلٹ نہیں آ سکا, لیکن آج کے دن جس طریقے سے اس مرحلے کو لے کے چلا گیا, فائنانس منسٹر صاحب بھی موجود رہے, اور ایک پراپر کلیشیز کے ساتھ, پراپر ایک ڈیکورم کے ساتھ یہ چیزیں فائنلائز ہوئی, سیریس بائر موجود ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو سیریسنس ہے وہ تو صحیح ہے آپ نے کہا, اور سیریسنس پہلے بھی تھی, بہت عرصے سے پرائیویٹائزیشن کی ادارے کی بات ہو رہی تھی, ٹاپ لسٹ میں تھا یہ, اور ظاہر ہے ہم آئی ایم ایف کے جب سیکریٹری تھے تو وہاں سے کنڈیشنلٹیز میں بھی یہ تھا. جو دوسرے سوشل ایشوز آ رہے تھے, سوشیو اکنامک, جن میں آپ نے ابھی ایک انڈیکیٹ کیا ہے امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ کہ ریٹین کیا جائے, جو امپلائز کو ریٹین کیا جا سکتا ہے, وہ دوسرے ایشوز ہیں. فائنینشلی ایک جو چیز آ رہی تھی, جو ڈسپیوٹیڈ بن رہی تھی اس کی بیڈنگ میں, ابھی تو 121 بلین کو کراس کر گیا ہے. ظاہر ہے اس کو یہ کمپیریبل ہی نہیں ہے پچھلے بیڈنگ سے, دیر از نو کمپیریزن. اس میں ایشوز یہ ہے کہ جو ٹوٹل انویسٹمنٹ آئے گی, اس انویسٹمنٹ میں سے
اس میں سے ٹوٹل انویسٹمنٹ میں سے کچھ پارٹ ایسا ہے بہرحال کہ اگر آپ بیلنس شیٹ دیکھیں پی آئی اے کی تو اس کی طرف کچھ پے بس بھی ہیں, کچھ اس کی لائبلٹیز بھی ہیں جن لائبلٹیز کو پے کرنا ہے. اس میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ وہ لائبلٹیز جو ہیں وہ نئے انویسٹرز پے کریں گے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی لائبلٹیز ہے. ظاہر ہے وہ لائبلٹیز پی آئی اے کی ہیں نا, بہرحال چاہے نئے انویسٹر کریں یا گورنمنٹ آف پاکستان کرے, تو جو بھی اس کو بائی کرے گا, جو بھی اس کو ایکوائر کرے گا, یہ ساری ان چیزیں تو لائبلٹیز کو اسٹڈی پے آلریڈی کرنا کی ہوگا. گئی ہوں گی ٹوٹل نا, جب آپ کوئی انویسٹمنٹ پہ چیز اس لے کا رہے ہوتے ہیں اماؤنٹ تو اس کے اوپر آپ پوری اسٹڈی, پورا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی اس چیز پہ جاتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, یہ تو سبھی جانتے ہیں. اچھا, اسی طرح لائبلٹیز نہیں ایسٹس کے بھی مسئلہ ہے, کیونکہ یہ جو بڑے ادارے ہیں, پی ٹی سی ایل میں بھی اسی رائٹ طرح کا ہوا تھا کہ جو اس کی یاد ہے کہ اس میں کچھ ایسٹس ایسے ہوتے ہیں جو ٹرانسفر نہیں کیے جاتے. یہ ذہن میں رکھیے گا رائٹ کہ پی آئی اے جو ہے سبسڈریز بھی ہیں, ان کی سبسڈریز کا ایشو ہے, وہ ٹرانسفر نہیں کی جائیں گی. اسی طرح کچھ اس کے ریئل اسٹیٹ ہے, کچھ پراپرٹیز ہے ابراڈ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بہرحال ملکیت رہے گی. تو یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے ایشوز ہیں. دوسرا امپلائز کی طرف سے, امپلائز سے ظاہر بات کی ہے, ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ جب اس طرح کے بڑے اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا بہرحال کہ جو اتنے عرصے سے ادارہ گورنمنٹ اون رہا ہے, اسٹیٹ اون انٹرپرائز رہا ہے, اس کے امپلائز کو یک سے لے آف کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ان کو ایک پراپر ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. وہ ابھی بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس میں سے جو ریٹین کیے جا سکتے ہیں وہ ریٹین کیے جاتے ہیں, لیکن باقی لوگوں کو بھی ایسا نہیں ہوتا کہ امیڈیٹلی آتے ہی ان کو فارغ کیا گیا. اور عارف حبیب صاحب گروپ اور لکی سیمنٹ گروپ دونوں بہت میچور گروپ ہیں, ابھی آپ نے بھی انڈیکیٹ کیا ہے. جی. وہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن آلریڈی رن ڈاکٹر کر صاحب, رہے یہاں ہیں, میں اپنے ان ویورز کو کو بتاتے چلوں کہ اب سے کچھ دیر کے اندر ہی ہم دوبارہ یہ بڈنگ ریزیوم ہوتے ہوئے دیکھیں گے, جو کہ 30 منٹس کی بریک کا ایک مرحلہ تھا اور وہ اب جو ہے ختم ہو رہا ہے. یہ بریک جو ہے ختم ہوگا تو دوبارہ ریزیوم ہو جائے گی بڈنگ, اور پھر ہم آپ کو سیکنڈ بائی سیکنڈ جو اماؤنٹ بڈ ہوگا, جتنا بڑھے گا, وہ ہم آپ کو اور ناظرین کو بتاتے رہیں گے. تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ اپنا سینٹینس کمپلیٹ کر لیں تو میں چودھری محمد اکمل صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں جو ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اپارٹ فرام فائنانشیل ایشوز, جو سوشیو اکنامک ریلیٹڈ ایشوز ہیں, امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں, ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ, دونوں میچور گروپ ہیں اور وہ دونوں جو ہیں بہت بڑے بڑے ادارے آلریڈی رن کر رہے ہیں, رن کرتے رہے ہیں اور رن چل رہے ہیں, وہ ادارے چلا رہے ہیں. تو اس میں اس طرح کا کوئی میں نہیں سمجھتا اپریہنشن ہوگا جو اس پر اداروں پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ادارہ پرائیویٹ ہو جائے گا, پاکستان کا ادارہ ہے, ادارہ پھر بھی پاکستان کا ہی رہے گا. پرائیویٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان کا ادارہ نہیں رہا. اسٹیٹ آن انٹرپرائز ہو, ایون پرائیویٹ ہے تو وہ پرائیویٹ نیشنل آئیڈینٹی ہے نا, پاکستان کی ملکیت ہے, وہ پاکستان کا ہی رہے گا ادارہ. اس میں وہ پاکستان کی فلیگ شپ انسٹیٹیوشن ہوگا, اس پہ جھنڈا پاکستان کا ہی ہوگا, اس پہ نام پاکستان کا ہی ہوگا. چلیں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اکمل صاحب, آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ایک تو یہ بڈنگ کے بارے میں جو کامنٹ کیجیے گا آپ, اور دوسرا یہ کہ پی آئی اے کی تھوڑی سی اٹریکشن کے حوالے سے بات کریں تو پی آئی اے کے پاس وہ روٹس ہیں, وہ ڈے ٹائم روٹس ہیں جو کچھ پرائیویٹ ایئر لائنس کے نائٹ ٹائمز جو ہے وہ بھی فلائٹ ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. تو کتنی اٹریکٹیو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر روٹ وائز دیکھیں یہ ایئر لائن ہے؟ روٹ وائز بھی اور ویسے بھی پی آئی اے جو ہے وہ ایک وقت میں پوری دنیا میں جو ہے وہ نام تھا ایک پی آئی اے کا, اور بڑی بڑی جو ایئر لائنز ہیں ان کے اسٹاف نے جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے سیکھا ہے, تو اس کی ایک لیگیسی ہے. انفارچونیٹلی اسٹیٹ اون ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ بھرتیاں کی گئیں اور ٹیکنیکلٹیز کو زیادہ نہیں دیکھا گیا, جس کی وجہ سے پی آئی اے دن بدن نیچے جاتا رہا. ادروائز پی آئی اے کے پاس جو روٹس ہیں یا پی آئی اے کا جو اسٹاف بھی ایون میں کہوں گا کہ بڑا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر والا ہے, انہیں صرف اور صرف ایک پلے فیلڈ چاہیے تھی. اور اب جب یہ پرائیویٹائز ہو جائے گا تو اس کے بعد اسٹاف کو بھی اور نئی ٹیم کو بھی بڑی اپرچونٹیز ملیں گی کہ اس کو لے کے بہت آگے کی طرف جائیں. آلدو کہ ایویشن انڈسٹری میں بڑا اکمل صاحب, میں یہاں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے پاز کروں گی. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے بڈنگ ریزیوم ہو چکی ہے اور اب تک کی جو بڈنگ کا اماؤنٹ ہے وہ 125 بلین روپیز کا ہو چکا ہے. یہ آپ اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہمارے پاس یہ اماؤنٹ کی جو ایک نیوز ہے وہ لمحہ و لمحہ آ رہی ہے, ہم اپنے ناظرین کو بھی بتا رہے ہیں. تو اکمل صاحب, تقریباً 125 ارب روپے کی یہ بڈنگ ہو چکی ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کتنی اور مزید بڑھائی جا سکتی ہے, یعنی کہ دونوں گروپس کتنا زیادہ, کیونکہ دونوں گروپس کے پاس ہی اتنے مسلس موجود ہیں کہ یہ اتنا اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں؟
देखिए, इसमें जो है ना 92.5% जो भी बिड का अमाउंट होगा वो तो इसको दोबारा से रीइन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली आप ये समझें कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो अमाउंट बढ़ाई जा रही है। तो इसमें 4 से 5 बिलियन का जो है वो जिस तरीके से बिड बढ़ रही है, तो अपैरेंटली लग रहा है कि 130-35 बिलियन के अराउंड जो है वो बिड क्लोज़ हो जाएगी। और दोनों ही ग्रुप आपने जैसा बताया बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और लग भी रहा है कि दे आर एनर्जेटिक टू बाय दिस फ्लैग कैरियर ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बाद जो है वो उम्मीद यही है और बेहतर मुझे यही लग रहा है कि चीज़ें जो है इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी और इसमें जो है वो मज़ीद मसाइल इंशाल्लाह सामने नहीं आएंगे और हम अपनी इस फ्लैग कैरियर जो हमारी जो एयरलाइन है इंशाल्लाह राइट। ये आगे अच्छा और बेहतरी की तरफ सफ़र जो है वो अपना कंटिन्यू कर सकेगी।